بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے دن ہی جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بنت عمر کا مقدمہ تھا، جنہوں نے پہلے رمضان پھر صافینہ اس کے بعد ابو لولو ماجوسی کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ 3 قتل کا مقدمہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش کا وقت تھا۔ ان تینوں کی قتل کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے۔ جب ابو لولو ملعون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان بھی اسی خنجر سے لے لی، حضرت عمر فاروقی کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا انہوں نے ابو لولو ہرمزن جو کہ مسلمان تھا اور زفینہ جو کہ عیسائی تھا ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا کہ وہ وہی خنجر تھا جس سے ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات جب عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے سنی، اپنے والد حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے اور حرمزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ زفینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینے میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت نماز پڑھانے پر مامور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا گیا کہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے، وہی ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان اور صحابہ اکرام بشمول امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حضرت عثمان نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی، ان صحابہ اکرام کو اپنے پاس مصبرت کے لیے بلا لیا اور عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشور اس بات کے لیے تھے کہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے خود ہی انتقام لیا اور وہ بھی بلا دلیل انہوں نے ناحق ایک مسلمان اور 2 جسمیوں کا خون بہایا اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے۔ یہاں بڑے بڑے صحابہ اکرام 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی رائے رکھ دی۔ فقہا اور اہل بصیرت میں، جس میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اسی لیے کہ انہوں نے کھلے طور پر اور اللہ کے ٹھہرائے ہوئے عہد سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت، جس کے صحابہ اکرام کی ایک کثیر تعداد شامل تھی، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کل عمر کو شہید کیا گیا تھا اور آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص نے مار دیا میں مار دیا جائے۔ یہ حضرت عمر بن العاص نے حضرت عثمان کو رائے دی۔ اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ اگر الغرض یہ ایک انتہائی عمل اور حساس نہایت کا معاملہ تھا،
جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت عثمان نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دونوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو حرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ اس سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے، لیکن اس کے بعد اسیر مورخین کا کہنا ہے کہ یعنی حضرت عثمان نے یہ فیصلہ لیا تھا، یعنی آپ نے حکم فرمایا، میں حرمزان اور دوسرے مخلوقات کا ولی ہوں اور میں قاتل یعنی عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی افتاد تباہ کی پیشی نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل رکھتا ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے خون سے ہو۔ اسی لیے دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو جسمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف آپ نے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کی معتبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عادی کی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان کے اس فیصلے سے ناخوش تھی اور اسی جماعت نے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی عبید اللہ ابن عمر کو اپنے زمانے کی خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی قد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے والی تھے، والی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا، اور آپ نے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استقبال جس سیاست مسقل سے کیا گیا، اس میں آپ کی مسلک سے کیا گیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمن کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے۔ سازش کے یہ جذبات جو منتظر محاذر ہوئے اور ان کی اولاد کے دل میں فنا تھے، ان سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اتفاق سے گھرا ہوا تھا۔ اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت عمر ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا تو پھر وہ ایسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش کیے گئے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا، اس میں نرم دل کی نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔